معاویہ ابن ابی سفیان نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خط لکھا۔ امیر المومنین نے مہر کو ہٹایا اور خط کو پڑھنا شروع کیا۔ خط میں تحریر تھا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے علی کے لیے: اے علی، جنگ جمل میں جو کچھ تم نے چاہا ام المومنین عائشہ اور اصحاب رسول خدا طلحہ اور زبیر کے ساتھ کیا، لیکن اب جنگ کے لیے تیار رہو۔ مولا علی نے خط کے جواب میں فرمایا: تو اسلامی ریاست کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، میں بندہ خدا تمہارے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہوں، اسی طرح کہ جس طرح تیرے دادا کا قاتل میں علی ہوں، تیرے چاچے کا قاتل میں علی ہوں، تیرے ماموں کا قاتل میں علی ہوں۔ میں وہی علی ہوں جس نے تیرے دادا کو مارا، تیرے چاچے کو مارا اور تیرے ماموں کو مارا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے خط کو بند کیا، اس پر مہر لگائی اور اپنے دستخط فرمائے، اور اپنے سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہا کہ کون ہے جو یہ خط معاویہ تک لے جائے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا تو اس مجمع میں سے ایک مولا علی علیہ السلام کا شاگرد جس کا نام ترماح تھا وہ اٹھا اور اس نے عرض کی: امیر المومنین، میں حاضر ہوں۔ اور مولا علی نے ترماح کو جو خط میں لکھا تھا اس سے آگاہ کیا اور فرمایا: ترماح، تم شام جا رہے ہو، لیکن علی کی آبرو کی حفاظت کرنا۔ ترماح نے کہا: مولا، میری طرف سے آپ کی شخصیت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اس نے امام سے خط لیا اور شام کی طرف نکل پڑا۔ معاویہ اپنے محل کے باغ میں تھا کہ اسے عمرو عاص نے خبر دی کہ علی علیہ السلام کا شاگرد ان کا خط لے کر آیا ہے۔ معاویہ نے فوراً حکم دیا کہ اچھے لباس پہنو تاکہ ہمارا جاہ و جلال دیکھ کر ترماح کو شرمندگی محسوس ہو۔ ترماح جب محل کے اندر داخل ہوا، اس نے جب رنگین لباس اور رنگین فرش دیکھے تو بغیر کسی ڈر اور رنج کے اپنے خاک آلودہ پاؤں ان رنگین فرشوں پر رکھے ترماح معاویہ تک گیا، اور جس طرح معاویہ اپنی مسند پر بیٹھا تھا اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے، ترماح بھی بیٹھا اور اپنے پاؤں کو معاویہ کی طرف پھیلا دیا۔ معاویہ کے حواریوں نے کہا کہ اپنے پاؤں کو سمیٹو، تو ترماح نے کہا: جب تک معاویہ اپنے پاؤں کو نہیں سمیٹے گا تب تک میں بھی اسی طریقے سے بیٹھوں گا۔ عمرو عاص نے معاویہ کو کان میں کہا کہ یہ صحرائی آدمی ہے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنا سر تھوڑا سا ڈھیلا کریں تاکہ یہ آرام سے بیٹھ جائے اور آپ اپنا لہجہ بھی بدل لیں۔ معاویہ نے 30,000 درہم ادا کرتے ہوئے پوچھا کہ کس کی طرف سے اور کس کی طرف آئے ہو؟ ترماح نے بغیر ڈرے کہا: خلیفہ برحق، اسد اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے، امیر زناح زادہ فاسق فاجر خائن معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف۔ معاویہ خود سے ناراض ہوا کہ میں نے 30,000 درہم دیے ہیں علی علیہ السلام کے شاگرد کو، لیکن پھر بھی اسے خاموش نہ کرا سکا۔ معاویہ نے کہا: اچھا، خط مجھے دو تاکہ میں پڑھوں۔ ترماح نے کہا: اپنے دونوں پاؤں پہ بیٹھ جاؤ، اپنے ہاتھوں کو میرے آگے کرو تاکہ میں علی علیہ السلام کے خط کو چوموں اور تمہیں دوں۔ معاویہ نے ترماح کو کہا: خط عمرو عاص کو دے دو۔ تو ترماح نے کہا: امیر ظالم ہے اور وزیر اس کا خائن ہے، تو میں خط خائن کو نہیں دے سکتا۔ معاویہ نے کہا: خط یزید کو دے دو۔ تو ترماح نے کہا: میرے دل کو خوشی نہیں ملے گی کہ میں شیطان کے بچوں کو دوں۔ معاویہ نے کہا: اچھا، کیا کروں؟ ترماح نے کہا: وہی کرو جو میں نے کہا۔ آخرکار معاویہ نے خط لیا اور پڑھا اور اپنے تمام کاتبوں کو اس طرح جواب لکھنے کا کہا: علی، میری فوج آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، لہذا جنگ کے لیے تیار رہو۔ ترماح نے اٹھ کر کہا: میں تمہارے خط کا جواب خود دوں گا۔ علی علیہ السلام اکیلے سورج ہیں اور تمہارے ستارے علی علیہ السلام کے سامنے نہیں چمکیں گے۔ معاویہ نے کہا: ترماح، اپنے 30,000 درہم لو اور پھر چلے جاؤ۔ ترماح نے معاویہ کی بات کو نظر انداز کیا اور بغیر الوداع کیے کوفے کی راہ لی۔ معاویہ عمرو عاص کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: میں اپنا سارا مال دینے کو تیار ہوں، کوئی ایسا شخص میری اس طرح حمایت کرے جس طرح اس شخص نے علی علیہ السلام کی حمایت کی ہے۔ عمرو عاص کہنے لگا: معاویہ، اگر علی شام آ جائیں تو میں نماز علی کے پیچھے پڑھوں گا، لیکن کھانا تیرے دسترخوان پہ کھاؤں گا۔